بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ، اس کا یہ چوتھا اور آخری رکوع ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 25ویں سپارے کا بھی یہ آخری رکوع ہے۔ 25ویں سپارے کا 20واں اور آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آسمانوں اور زمینوں کا ملک، حکومت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن باطل پرست نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ مبطلون، باطل پرست یعنی غلط کام کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے والے، وہ اس دن خسارے میں ہوں گے۔ اب دیکھیے، دنیا میں انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو نفع والی تجارت اس کو کہتے ہیں جس میں اصل زر محفوظ رہے اور اس کے اوپر پھر انسان کو نفع حاصل ہو۔ جو سرمایہ اس نے اس کاروبار میں لگایا ہے وہ تو محفوظ رہے اور اس کے اوپر پھر اس کو نفع حاصل ہو، وہ ہے فائدے والی تجارت۔ اور اگر جو اس نے سرمایہ لگایا وہ بھی ضائع ہو جائے تو وہ تجارت تو خسارے والی ہے، گھاٹے والی ہے۔ تو اب یہ کیسے نقصان اٹھانے والے باطل پرست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، مہلت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، وقت عطا فرمایا، دولت، عزت، شہرت، حکومت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، یہ انسان کی اصل زر ہے۔ اب ان سب چیزوں کے ذریعے سے چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی آخرت کو سنوارے اور نیک اعمال کر کے جنت کا حقدار ٹھہرے، کیونکہ یہ جو اصل زر ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہونے والی ہے۔ جوانی ہے تو ڈھل جاتی ہے، صحت ہے تو کمزور پڑ جاتی ہے، زندگی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کا عہدہ ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب اگر کسی نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لیا، جنت کا حقدار بن گیا، نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے، برے اعمال سے رک کے، تو اس کی تجارت تو فائدے مند ہوئی۔ اور جس کے یہ تمام اصل زر بھی ضائع ہو گئے اور آگے بھی وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا، ایسے اعمال کیے جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گرے، تو یقیناً اس کی تجارت جو ہے وہ نقصان والی ہے، گھاٹے والی ہے، خسارے والی ہے۔ تو فرمایا باطل پرست اس دن، غلط کام کرنے والے وہ لوگ اس دن خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى،
اور تو دیکھے گا کل امت جاسیہ، ہر امت کو، ہر جماعت کو، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے جسا یجسو جاسیتن، گھٹنوں کے بل، یعنی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہے بلکہ گھٹنوں پہ، شدت خوف کی وجہ سے، بہت زیادہ خوف ڈر کی وجہ سے سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص جو ہیں انبیاء کرام اور خاص نیک لوگ جو ہیں وہ مستثنا ہوں گے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس کی وجہ سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے پاؤں کے بل، بلکہ گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہوں گے، گھٹنوں پہ۔ اب یہ جو ہے چونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہے تو اس میں مختلف احوال ہوں گے۔ 50,000 سال کے اس دن میں ایک ہی حالت نہیں رہے گی بلکہ مختلف حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہوگی کہ اس وقت سب لوگ، عام لوگ جو ہیں مومن اور کافر، وہ خوف و ہراس کی وجہ سے گھٹنوں کے بل ہوں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی کے عالم میں ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کہاں ہے دنیا میں اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور انسانوں کو انسان نہ سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا دوسروں کو حقیر سمجھنے والے کہاں ہیں؟ سب خاموشی ہوگی، کوئی اس وقت نہیں بول رہا ہوگا، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور قہار، صفت قہار کا ذکر کیا جائے گا، سختی فرمانے والا، شدت فرمانے والا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، لیکن اس وقت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی کے عالم میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت قہاریت کا ذکر کرے گا للہ الواحد القہار۔ تو یہ وہ عالم ہوگا جب سب کے سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے احوال جب ہوں گے، اس وقت مومن اور کافر، نیک اور بد جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برسے گا اور وہ امن میں ہوں گے، اور اس وقت ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پہلے تو سب اکٹھے ہوں گے، مومن، کافر، نیک، بد، پھر حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، پھر ان کو جھڑکا جائے گا۔ تو یہ مختلف احوال ہوں گے۔ پہلی حالت جو ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ سب کے سب خوف کے بل، خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، نیک لوگ امن میں ہوں گے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنس رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، جن کے اوپر غبار پڑا ہوا ہوگا، مٹی پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قترہ، ان پہ سیاہی چڑھی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر بدکار لوگ ہیں۔ تو پھر الگ الگ ہو جائیں گے۔ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، وہ امن میں ہوں گے، اور کافر اسی خوف کی کیفیت میں، اسی کیفیت کے اندر رہیں گے۔ تو یہاں پہلی حالت کا ذکر ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، تو دیکھے گا ہر امت کو، ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل،
کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت کو، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف، یعنی نامہ اعمال کی طرف۔ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے اس کو لکھ رہا، اور قیامت کے دن سب کا سب جو ہے وہ سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیک لوگ جو ہوں گے ان کے اعمال نامے، نامہ اعمال، ان کے رجسٹر جو ہیں اعمال کے، وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں، اور برے لوگ، کافر، بدکار، فاجر، ان کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب، اس کے اعمال کا رجسٹر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بڑا نرم حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ بڑا خوش و خرم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پشت کے پیچھے، کیونکہ بدکاروں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، تو وہیں بندھے ہوئے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال اسی طرح پکڑایا جائے گا، تو پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ عنقریب وہ بلائے گا، ثبور یعنی اپنے ان معبودان باطلہ کو، اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم ہوتا، دنیا میں اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہوا، تو یہاں بریفلی مختصراً ذکر کیا گیا کہ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت کو، ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے، جیسے اعمال کیے دنیا میں، نیک بد اچھے برے، جس طرح کے بھی اعمال کیے اس کے مطابق آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، یعنی ہمارا لکھا ہوا، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے متعلق حق کے ساتھ بولتا ہے، نطق ینطق بولنا کہنا، جو تمہارے مطابق صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کسی غلطی کا کوئی امکان، کوئی چانس نہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، سب کا سب ہم لکھتے رہے۔ اب لکھنے کی نسبت جو ہے قرآن پاک میں کہیں تو فرشتوں کی طرف ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی۔ یہاں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ ہم لکھتے رہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین کا پہلا رکوع،
ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا۔ اور کہیں قرآن پاک میں فرمایا بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پہ محافظ ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو فرشتوں کی طرف کہیں لکھنے کی نسبت کی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی لکھنے کی۔ تو بات ایک ہی ہے، چونکہ لکھتے فرشتے ہیں لیکن حکم ہے رب العالمین کا، رب کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو گویا رب ذوالجلال خود ہی لکھ رہا۔ تو فرشتوں کا لکھنا بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رب کا لکھنا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لکھ رہے ہیں، وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم سے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ اعمال نامہ قیامت کے دن سب کو دیا جائے گا، اور سب کا نامہ اعمال ان کے سامنے آئے گا، نیک ہوں بد ہوں، سب لوگوں کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا۔ اب جب نامہ اعمال ملے گا تو نیک لوگ جو ہیں وہ تو خوش ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے، اور اس کو پڑھیں گے، خوشی خوشی دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ اور برے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کی کیا خواہش ہوگی؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، یہ سورۃ الحاقہ 29واں سپارہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، تو یہ نشانی ہوگی اس کے نیک ہونے کی کہ اس کے نیکیاں زیادہ ہیں، یہ نیک ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پس وہ کہے گا لو پڑھو یہ میرا نامہ اعمال، دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے یہاں پیش ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے۔ حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں حکم دیا جائے گا کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، بدلہ اس کا جو تم نے گزشتہ دنوں میں، یعنی زندگی میں دنیا میں جو کچھ تم نے کیا، جو اعمال تم نے کیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم جنت کے اندر موج کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ کہ کیا میرا حساب، یا لیتنی کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ جو پہلی موت آئی ہے نا وہی ختم ہو جاتی، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ کہے گا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، دنیا میں جو جمع کیا تھا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا عہدہ، وہ سب کا سب ختم ہو گیا، دنیا میں جو میرے پاس پاور تھی، قوت تھی، طاقت تھی، سب ختم ہو گئی۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، حکم ہوگا اس کو پکڑو اچھی طرح، پھر اس کو جہنم میں ڈالو، اس کو ایک بڑی زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی یہاں حامی، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ ولا طعام، نہ اس کے لیے کوئی کھانا، الا من غسلین، مگر صرف وہ جہنمیوں کی پیپ، لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف خطا کار ہی کھائیں گے۔ تو یہ
نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جانا، یہ اب یہاں پہ جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب کو کہے گا لو بھائی پڑھو، آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چھپتا پھرے گا کہ کاش میرے نہیں۔ جس طرح دیکھیے دنیا میں ایک آدمی محنت کرتا ہے سال بھر یا 2 سال 3 سال جتنے عرصے کا اس کا کورس ہوتا ہے، اور پھر وہ امتحان دیتا ہے، جب رزلٹ نکلتا ہے تو بڑے اچھے نمبر ہیں، خود صحیح فرض اچھے نمبروں کے ساتھ وہ پاس ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا ڈپلوما سب کو دکھاتا ہے، لو بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میرا ڈپلوما آیا ہے۔ اور ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرتا رہتا ہے، اور جب امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپاتا ہے، ڈپلوما کہاں جی، آیا ہی نہیں ہے، بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو یہی حال وہاں پہ ہوگا کہ نیک لوگ سب کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، لو بھائی دیکھو دیکھو، اور برے لوگ چھپتے پھریں گے۔ اسی طرح دیکھیے اسی 25ویں سپارے میں پیچھے یہ مضمون جو ہے گزرا ہے۔ سورۃ الزمر کے اندر یہ جو مضمون کہ برے لوگ جو ہیں وہ چھپ رہے ہوں گے اور نامہ اعمال اس وقت وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اس وقت جب وہاں پیش کیے جائیں گے تو ڈر کے مارے نظریں نہیں اٹھائیں گے، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو اس وقت دیکھے گا مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے، پتہ تو ہوگا کیا کچھ ہے اس میں، یعنی اس وقت تو سب سچا جہان ہے، وہاں تو کچھ پوشیدہ نہیں ہوگا، سب جانتے ہوں گے کیا کچھ دنیا میں کیا ہے، وہی کچھ سامنے آنے والا ہے۔ تو مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے لیکن سب کو جمع، جو کچھ بھی دنیا میں کیا چھوٹا بڑا سب کا سب اس نے اکٹھا کر لیا۔ مجرم کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی بھی نہیں چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ نہیں چھوڑا، سب کا سب اس نے جمع کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا سب کا سب وہاں حاضر پائیں گے، سب کا سب۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بالکل ذرہ برابر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کرے گا، سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، کافروں کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، اور مومن جو ہوں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو اس وقت نامہ اعمال جو ہیں وہ سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہمارا لکھا ہوا جو تمہارے متعلق حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک کہتا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھتے رہے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے واضح بڑی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا ہماری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پس تم نے اس تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے، یعنی ان کو جھڑکتے ہوئے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تم پر ہماری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی، تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ لیکن اس کے مقابل فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کرتے تھے، بجائے ان کو ماننے کی عاجزی اور انکساری کرنے کے انکار کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ تو ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور کفار کو وہاں پہ جھڑکا جائے گا، ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان بنیاد ہے، اور اعمال صالحہ اس کے اوپر عمارت اور بلڈنگ ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ تب کھڑی ہوتی ہے جب کہ اس کی بنیاد صحیح درست مضبوط ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بنیاد جو ہوتی ہے، بیس، اس پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، اب بلڈنگ چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی مضبوطی جو ہے وہ بنیاد پہ ہوگی کہ بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ اب بنیاد اگر مضبوط ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ کھڑی کی جائے گی وہ سب کی سب مضبوط ہوگی اور پائیدار ہوگی۔ اور اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو بلڈنگ جتنی کھڑی کی جائے گی وہ بے فائدہ ہے، وہ گرتی جائے گی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بنیاد کے بغیر بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو ایمان یہ ہے بنیاد۔ ایمان درست ہو پھر نیک اعمال فائدہ مند ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ اس ایمان جو بنیاد ہے اس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوگی۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ان ساری چیزیں یہ بے فائدہ ہوں گی، بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک بنیاد نہ ہو۔ تو پھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، جب ایمان درست نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ایمان صحیح اور درست نہ ہو۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہے دل میں بھی وہی ہو۔ یہ نہیں کہ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو، تو ایسا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے، اقرار جو زبان کر رہی ہے، دل بھی اس کی تصدیق کرے، تب ایمان درست ہوگا۔ اور جب دل میں تصدیق نہ ہو تو زبانی اقرار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ دیکھیے 28واں سپارہ سورۃ المنافقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں، قالوا، آ کر کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں،
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب منافق آتے ہیں، دیکھیے عربی میں صرف اتنا بھی کہہ دینا، آ کر کہتے قالو انت رسول اللہ، وہ کہہ دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اتنا کہہ دینا بھی ایمان کے لیے کافی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انت رسول اللہ، بلکہ پہلے کہا نشہد، گواہی دیتے ہیں۔ اب گواہی وہاں دی جاتی ہے کوئی خاص بات ہو، یقیناً، یعنی پہلے تو ایک انہوں نے گواہی کا نشہد کا لفظ استعمال کیا، دوسرا انا عربی میں تاکید کے لیے، کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، پھر لام یہ بھی تاکید کے لیے، تو تین طرح انہوں نے تاکید کی، نشہد انک لرسول اللہ، تو تین تاکیدیں لگا کے منافق آگے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، محبوب آپ اس کے رسول ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ہی تاکیدیں لگائی آگے، واللہ یشہد، انہوں نے کہا تھا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، وہی تین تاکیدیں، انا بھی لگایا لام بھی لگایا کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں اقرار نہیں ہے، دل کے اندر تصدیق نہیں ہے، زبانی اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، دل اس چیز کا قائل نہیں ہے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، دل اور دماغ میں کچھ اور ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے پہلا سپارہ ہے قرآن پاک، شروع ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو پہلی آیت جو ہے الف لام میم، آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب متقین کا بیان تین آیتوں میں ہوا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ جو بالغیب ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے، بغیر دیکھے اللہ رسول کے فرمان پہ یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاة، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تین آیتوں میں متقین کا ذکر ہو گیا، آگے دو آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا، ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہریں لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تین آیتوں میں متقین کا ذکر ہو گیا، دو آیتوں میں کافروں کا ذکر ہو گیا۔ اب آگے اس کے 12 آیات ہیں جس میں منافقین کا ذکر ہے، مومنوں کا ذکر 3 آیتوں میں، کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں، لیکن منافقین کی ان کی برائی بیان کرنے کے لیے، ان کا نفاق اور نفاق کی برائی بیان کرنے کے لیے 12 آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں
آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اسلام کو حق مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ زبان سے تو اقرار ہو رہا ہے لیکن دل کے اندر تصدیق نہیں ہے۔ تو فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے خیال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا انہوں نے دھوکہ دینا ہے، یا ایمان والوں کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ جو دھوکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اور مومنوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل میں در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، مرض بیماری، ڈیزیز، زکتے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرض کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اب منافقین دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اب ان کے دلوں کے اندر مرض وہ کون سی ہے؟ منافقین جو تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج و عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے تھے، دکھانے کے لیے وہ صدقہ و خیرات بھی کر دیتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے۔ جہاں دیکھتے کہ یہاں مال غنیمت ملے گا، ہتھیار سے جا کے ساتھ چل پڑتے، جہاں دیکھتے تکلیف ہے اور زخمی ہونے کا اور مرنے کا خطرہ ہے وہاں پیچھے بیٹھ جاتے۔ تو ساتھ وہ نیک اعمال دکھانے کے لیے بظاہر کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، ان کے زبانی اقرار کے باوجود فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، اور فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب وہ مرض کیا تھی؟ وہ سارے کے سارے منافقین جو تھے وہ ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں تھے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کے اگر مریض ہوتے تو جلدی مر جاتے۔ اس زمانے میں یہ آپریشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپریشن کر کے تو دل کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک کر لی جائے۔ خان صاحب کہتے ہیں پیپ نئے ڈلوائے ہیں تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں تھی۔ اب بیماری جو کیا تھی دلوں میں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض کیا تھی؟ اب اس مرض کا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بیماری تھی۔ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا مرض ان کے دلوں کے اندر تھا۔ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل کے اندر تصدیق نہیں تھی۔ حضور کی محفل کے اندر آتے تو آ کے کہتے نشہد انک لرسول اللہ، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب اپنی محفلوں میں جاتے، اپنی نجی محفلوں کے اندر، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے۔ یہ دیکھیے بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ المنافقین کی تفسیر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 8-10 مرتبہ مختلف عنوان قائم کر کے، اور یہ حدیث اور محدثین کی اصطلاح میں جب
کوئی بھی محدث ایک شیخ سے، ایک اپنے استاد سے حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ ایک حدیث ہوتی ہے، چاہے وہی حدیث ہو جب دوسرے استاد سے روایت کرتے ہیں، دوسرے شیخ سے روایت کرتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں وہ دوسری حدیث ہوتی ہے، اور تیسرے شیخ سے جب روایت کرتے ہیں تو وہ تیسری حدیث ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اپنے شیوخ سے اس حدیث کو روایت کیا، جس میں الفاظ کا کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن مضمون سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت فی غزات فسمعت عبد اللہ ابن ابی یقول لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ اب بات یہ ہوئی کہ ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس غزوہ میں ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک کنواں تھا، کنویں سے پانی بھرنے کے لیے سب گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ منورہ میں رہنے والا، وہ اس نے اپنے ملازم کو، نوکر کو، خادم کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا کنویں پر۔ اب وہ بہت دیر سے واپس آیا، اس کا خادم، نوکر، جو ملازم تھا، غلام تھا، اس نے پوچھا بھئی کیوں تم دیر سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی وہاں کنویں پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہ کھڑے تھے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے جو ہیں وہ بھروا رہے تھے، تو جب تک حضور کے مشکیزے انہوں نے بھروا نہیں لیے، انہوں نے کسی اور کو پانی نہیں بھرنے دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے پھر ہماری باری آئی، تو اس نے پھر بے ادبی اور گستاخی کی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے وہاں دو آدمی جو تھے، ایک اس کے عبداللہ بن ابی کے خاندان کا، اس کے قبیلے کا آدمی تھا، اور ایک مہاجرین میں سے تھا۔ ان کی آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے مار پیٹ تک پہنچ گیا، مار کٹائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا۔ اب انہوں نے اپنی اپنی مدد کے لیے بلایا، مہاجر نے مہاجرین کو بلایا اور انصاری نے انصارین کو بلایا، ایک دوسرے کی طرف سے پہنچ گئے، بات جو ہے وہ رفع دفع ہو گئی۔ تو وہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ دیکھو بھئی یہ لوگ مکہ سے آئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، رہنے کے لیے نہیں تھا، اور تم نے ان کو یہاں رہنے کے لیے جگہ دی اور یہاں پہ ان کو پناہ دی، اپنے گھروں میں رکھا، کھانے کے لیے دیا، اور اب یہی لوگ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، یہ دیکھو تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا یہ ہمارے اوپر تو وہی یعنی وہی بات ثابت آتی ہے، سنم قلبہ کا یا کلو کا، کہ اپنے کتے کو تو کھلا پلا خوب موٹا تازہ کر تاکہ وہ تجھے ہی کھا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور منافق اور حضور کے صحابہ کے متعلق اس نے اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کی بات کی اور یہ مثال دی۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی، اور یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، یہ سورۃ المنافقین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ عزت والے وہاں ذلیلوں کو، کم تر لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ معاذ اللہ، اس نے اپنے آپ کو تو معزز کہا کہ ہم عزت والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس نے معاذ اللہ اذل کہا
کہ جو کم وقت والے، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سنی، ان کو سخت دکھ ہوا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ان کے ارد گرد ہے نا، ان پہ خرچ نہ کرو تو یہ خود ہی دوڑ جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں، کھانے کے لیے مل رہا تبھی بیٹھے ہوئے، جب نہیں ملے گا تو دوڑ جائیں۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت زید بن ارقم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، کہ ان کو سخت دکھ ہوا، حضور کی بے ادبی اور گستاخی سن کے کوئی محبت والا یہ بات سن نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے آ کے ذکر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، عبداللہ بن ابی کو اور اس کے حواریوں کو، تو انہوں نے آ کے انکار کر دیا، نہیں ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی، اپنی مجلسوں میں بات کرتے تھے، حضور کے سامنے تو کہتے نہیں تھے، یہاں آ کے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے قسم کھا لی۔ اب طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس پہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 2 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اب حضرت زید بن ارقم کے پاس اس وقت کوئی ایسا آدمی موجود نہیں تھا جو گواہی دیتا، جو سن رہا ہوتا، تو اب اس نے اور اس کے حواریوں نے قسمیں کھا لی کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا۔ اب قاعدہ یہی ہے کہ قاضی وہ اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم دیا ہے، لیکن حضور ایک قاعدہ بیان کر رہے تھے کہ ظاہری قاعدہ یہی ہے کہ قاضی کے سامنے 2 گواہ پیش کیے جائیں گے، اگر مدعی دعویٰ کرنے والا 2 گواہ پیش کرے گا تو اس کی بات درست ہے، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی جس پہ دعویٰ کیا گیا، اور وہ سچا ثابت ہوگا۔ اب حضرت زید بن ارقم کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، انہوں نے قسمیں کھا لی بھی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے اعتبار سے یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری بات درست نہیں ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ فَقَذَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَدَّقَهُ، میری بات کو تو حضور نے درست نہیں قرار دیا اور اس کی بات کو درست قرار دے دیا، کیونکہ قاعدہ یہی تھا کہ ان کو گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے اور وہ قسم کھا گئے۔ تو فرماتے ہیں فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَهُ قَطُّ، اتنا مجھے دکھ ہوا کہ کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جھوٹا ثابت ہو گیا اور وہ سچے ثابت ہو گئے۔ فرماتے ہیں فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، میں گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقین کی یہ آیات نازل فرمائی، اور آیات نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان منافقین نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کی ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم نے جو کہا تھا وہ سچے تھے، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو اسی وقت یہ فرمایا کہ یہ منافق آ کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر یہ آیات پڑھ کے سنائی اور فرمایا قد صدقک یا زید، اے زید بن ارقم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زید بن ارقم کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ اب یاد دیکھیے ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب حضور جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے، تو اس کے باوجود اس محفل کے اندر حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دینا اور اس منافق اور اس کے حواریوں کو سچا قرار دینا، یہ کس طرح درست تھا؟
بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کرنا تھا قیامت تک کے لیے، قاضیوں کے لیے، جج کے لیے، کہ فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے جس طرح معاملہ ہوا ہے، لیکن قاضی کا کام ہے کہ وہ رولز، ریگولیشنز، قاعدہ، اصول، جو ویت ہے، قانون ہے، اس کی پابندی کرے۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ 2 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 2 گواہ اپنے دعوے پہ پیش کرتا ہے تو اس کی بات درست ثابت کی جائے گی، درست مان لی جائے گی۔ اور اگر وہ 2 گواہ پیش نہیں کرتا تو مدعا ہے اس سے قسم لی جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، میں سچا ہوں۔ اگر وہ قسم نہیں کھائے گا پھر بھی مدعی کی بات ثابت ہو جائے گی، اور اگر وہ قسم کھا جائے کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو سچا قرار دیا جائے گا۔ تو ایک قاعدہ قانون بیان کرنا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق نازل کرے گا، اور ایک چیز آدمی کو براہ راست مل جائے تو اس میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی اس میں تکلیف اور مصیبت کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں انسان کو اور زیادہ اس میں خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم کو بظاہر اس وقت بڑا دکھ ہوا کہ ان کو جھوٹا قرار دیا گیا اور ان منافقین کو سچا قرار دیا گیا، لیکن اب جب قرآن پاک میں ان کی تصدیق نازل ہوئی تو وہ سارا ان کا غم بھی دور ہو گیا، اور ان کو ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ یہ اگر حضور ان کو اس وقت سچا قرار دے دیتے تو کوئی ان کو اس خوشی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ منافقین کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا تھا۔ دیکھیں جی، خود اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے اور ہم قسم کھا رہے ہیں، پھر بھی ان کو سچا کر رہے ہیں، ہم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو اب حضرت زید بن ارقم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا قرار دیا، اور اس طرح سچا قرار دیا کہ قیامت تک ان کی تصدیق کو لوگ قرآن پاک میں پڑھتے رہیں گے۔ تو ایسا ان کو مطلب ہے کہ اس دکھ کے بعد ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ اس دکھ پہ ہزاروں خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا قرار دیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بار بار مختلف اپنے شیوخ سے اس کو روایت کیا کہ منافقین جو ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہی وہ مرض تھا جو ان منافقین کے دل میں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے۔ ایک جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ منافقین ساتھ گئے ہوئے تھے اور کچھ پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں آئے تھے، وہ مدینہ شریف میں ہی رہ گئے تھے۔ جو ساتھ گئے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا کہ مدینہ میں فلاں منافق جو ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے، فلاں آدمی وہ مر گیا ہے وہاں پہ۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صحابی آیا، عرض کیا حضور آپ کی اونٹنی نہیں مل رہی، وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو وہ منافقین جو تھے وہ بھی سن رہے ہیں، دونوں باتیں سنی ہیں۔ پہلے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں فلاں منافق مر گیا۔ اب آج کا دور تو تھا نہیں کہ وہاں سے ٹیلی فون آ جاتا یا ای میل آ جاتا یا کوئی ٹیلی فون پہ کوئی موبائل پہ کوئی میسج آ جاتا کہ مدینہ میں فلاں واقعہ ہو گئے۔ وہاں تو پیدل ہی چلتے تھے، 1 مہینے کی مسافت پہ تھے، 1 مہینے میں کسی نے آ کے بتانا تھا کہ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے پیچھے، لیکن حضور وہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ فلاں وہاں مر گیا ہے، اور دوسری طرف اونٹنی گم میں ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ ڈھونڈو، وہ ڈھونڈ کے پھر کے آگے حضور کہیں نہیں ملی۔ منافق کہنے لگے لو بھائی، وہ اپنے جو حواری تھے نا، چند لوگ ایک ہی مزاج کے، ایک ہی سوچ کے، ادھر جا کے اپنی محفل سے جائے، کہنے لگے لو دو دیکھو، ایک تو ادھر مدینہ شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں فلاں مر گیا، یہ ہو گیا، اور اپنی اونٹنی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ بھائی، فلاں گھاٹی کے اندر میری اونٹنی، اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، وہ بیچاری وہاں کھڑی ہے، جاؤ اس کو وہاں سے لے آؤ۔ صحابہ اکرام گئے تو دیکھا اسی طرح اس درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، وہ وہاں کھڑی ہے، وہاں سے اس کی نکیل اتاری اور اس کو لیا۔ تو یہ ان کے دل کے اندر مرض تھا
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ انہوں نے کم وقت والا، کم عزت والا کہا، اپنے آپ کو معزز اور محترم کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پہ اعتراض کرنا، حضور کے علم پر اعتراض کرنا، یہ ان کے دلوں کے اندر مرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور مرض کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا مرض ان کے دلوں کے اندر تھا۔ تو اس مرض کی موجودگی کی وجہ سے ان کا دعویٰ جو تھا ایمان کا وہ رد کر دیا گیا۔ انہوں نے بڑا تاکید کے ساتھ دعویٰ ایمان کا کیا، نشہد انک لرسول اللہ، 3 تاکیدیں لگا کے گواہی کا لفظ استعمال کیا، انا اور لام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاکیدیں لگا کے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، دلوں کے اندر تصدیق نہیں ہے، دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو جب دل کے اندر بے ادبی اور گستاخی ہے تو ظاہری دعویٰ ایمان کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو ایمان قابل قبول ہے، اور اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر دعویٰ ایمان کا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی بلند بان دعویٰ کرے، بے شک کتنی تاکیدیں لگا کے ایمان کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب ایمان درست نہیں ہے تو پھر اعمال جتنے بھی کرتا پھرے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے جس نے اس ایمان کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ ایمان درست ہے تو سارے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے فائدہ مند ہوں گے، اور اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر جتنے اعمال کرتا پھرے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ عقیدہ درست ہو، جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن و حدیث کا جو مفہوم سمجھا اور جو ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ جب رکھا جائے گا تب ایمان درست ہوگا۔ جب ایمان درست ہوگا اس وقت اعمال صالحہ جو فائدہ مند ہوں گے، اس وقت جو تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا اور ان کی جزا عطا فرمائے گا۔